بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم مسجد قباء سے جنوب مغرب کی سمت میں واقع حضرت کلثوم بن ہدم کے کھجوروں کے باغ اور ان کے گھر کے متعلق اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ آپ جب مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد قباء وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت پڑھے اس کو ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ تو مسجد قباء کے جنوب مغربی سمت میں مین روڈ کو کراس کرنے کے بعد، یعنی شارع قربان کو کراس کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی گلی اتر رہی ہوتی ہے نیچے اترائی میں۔ تو جہاں پہ گلی کا موڑ آتا ہے وہاں پہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اور ان کا کھجوروں کا باغ موجود تھا۔ یہ وہ باغ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مسکن مدینہ میں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا میزبان رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کھجوروں کے باغ میں جو آپ کی سامنے کھلا ہوا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی کھجوروں کے باغ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قیام فرمایا، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ جو ابھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھپر کا منظر ہے جس کے ستون جو ہیں وہ کھجور کے تنوں کے ہیں اور مسلے بچھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگ آ کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم چھپر ہے جہاں پر آج سے 1450 سال پہلے ایک کمرہ ہوا کرتا تھا۔ پتھروں اور کچی مٹی سے تعمیر کیا گیا وہ کمرہ، جس کی جگہ پر یہ چھپر موجود ہے۔ چھپر کو عربی میں مظلہ کہتے ہیں، اور یہ وہ مظلہ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 دن کے قیام والے کمرے کی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ اس جگہ پر وہ کمرہ تھا عظیم جس کو 14 دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن اسی کمرہ میں قیام فرمایا، اسی مظلہ میں قیام فرمایا۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو یقیناً آپ کا سجدہ وہاں پہ ہوگا جہاں پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے ہوا کرتے تھے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگے تھے، جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے دوسری سمت یہ کنواں ہے، یہ اسی مظلہ کے قبلے والی سمت میں، جنوب والی سمت میں یہ کنواں ہے، اور کنویں کے سامنے یہ حوض سا بنا ہوا ہے۔ کنویں کے اندر بور کر کے اس کا پانی اس حوض میں گرایا گیا ہے۔ یہ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا کنواں تھا، جس کنویں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن لگاتار وضو فرمایا، غسل فرمایا، اور اسی مبارک کنویں کا پانی پیا۔ یہ وہ کنویں کے نشانات ہیں جہاں پر بور کر کے پانی اوپر لے جایا گیا ہے۔ جو آپ کی سامنے اسکرین پہ چل رہے ہیں مناظر، یہ اسے کنویں کے مناظر ہیں۔ سامعین گرامی قدر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یادگاریں آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ تو اس کا پانی انتہائی شیریں ہے، اس کا پانی لوگ بھر کے لے جاتے ہیں آب شفا کے طور پر، کیونکہ اس پانی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ اور یہ جو کھجوروں کا باغ ہے، اس پورے کھجوروں کے باغ کی سیرابی آبپاشی کا نظام اسی کنویں سے چلتا ہے، اسی کنویں سے اس پورے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک میں بہت سارے صحابہ کرام نے بھی قیام کیا۔ ابھی آپ جس کمرے کی زیارت کر رہے ہیں، اس کی چھت تو اگرچہ ٹوٹ چکی ہیں، لیکن دیواریں 1400 سال سے مسلسل زیر تعمیر رہیں۔ کبھی کو پتھر گرا تو لگا دیا گیا، دیوار گری تو بنا دی گئی۔ یہ وہ کمرہ ہے جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 دن اسی کمرے میں قیام فرمایا، اور اس کے ساتھ ملک کمرہ جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جس کمرے میں اب آپ پھر رہے ہیں، جس کمرے کے مناظر آپ کی اسکرین پر اب کھلے ہوئے ہیں، اس کمرے میں حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے انہوں نے قیام فرمایا، اور جس کی چھت نہیں ہے اس میں ابوبکر صدیق نے قیام فرمایا، اور وہ جس کا جو چھپر بنا ہوئے وہاں پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یاد رہے کہ مسجد نبوی سے مسجد قباء کا فاصلہ 3.2 کلومیٹر ہے، اور زیادہ قباء سے یہ فاصلہ اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ جہاں سے آپ پیدل جا سکتے ہیں وہاں سے 2.2 کلومیٹر ہے مسجد قباء۔ تو مسجد قباء بنی عمر بن عبد عوف کے محلہ میں تھی، تو مسجد بنی عمر بن عوف بھی کہتے ہیں، اور اسی
اسی سے ملک یعنی ریلیٹڈ صحابہ کرام حضرت ابو لبابہ انصاری، حضرت سعد بن خیثمہ اور حضرت کلثوم بن ہدم کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ تو حضرت کلثوم بن ہدم کا ایک مختصر سا تعارف کروا دوں، آپ باقی زیارت بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں اور حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی سنتے جائیں۔ آپ کا نام حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر القیس بن الحارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن ابن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بن الاوس الانصاری تھا۔ ضعیفی کا عالم تھا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صدا لگائی مدینہ منورہ میں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو حضرت کلثوم بن ہدم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے مہاجرین صحابہ سمیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت کائنات کا میزبان ہونے کا شرف حاصل ہے حضرت کلثوم بن ہدم کو۔ تو مسجد قباء بھی حضرت کلثوم بن ہدم کی جگہ پر بنائی گئی۔ یہاں پر بنی عمر بن عبد عوف کھجوریں خشک کیا کرتے تھے اور یہ جگہ کلثوم بن ہدم کی تھی۔ یہاں پر انہیں کی اجازت سے مسجد تعمیر کی گئی اور وفات مدینہ منورہ میں سب سے پہلے انصاری صحابہ کرام میں وفات پانے والے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے اصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 5 صفحہ نمبر 541، مؤلف حافظ ابن حجر اسقلانی اور دوسری کتاب اسد الغابہ سے آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں، اور اسد الغابہ جلد 2 صفحہ نمبر 885 ہے۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔